Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Oh, hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र हो. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Jesus, we love you. Jesus, we believe in you. We love you, Lord. Thank you so much, Lord, for this time, for this wonderful time, Lord. In your presence, the time we spend in your presence, Lord, we give glory and honor to your name. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we love you. We love you, Lord. Thank you so much for your presence, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, just speak to your people, Lord. Lord, speak to your people. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. God bless you all. मैं गुलरेज एरन टोरंटो कनाडा से आप सबके साथ बिलीव टीवी पर ब्लेसड मॉर्निंग में। और आज का दिन जो है वो बहुत ही अहम है हम सब के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल साल का आखिरी दिन है। ये साल इंसानी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। 2020 जो है, ईयर 2020, ये हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस साल में जो कुछ हुआ और जो कुछ हमने देखा, ये एक हिस्ट्री बन चुकी है। लेकिन आज हम इस साल के आखिरी दिन में हैं और मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। खुदावंद के नाम से आप सबकी सलामती हो। और आज के इस दिन के लिए और गुजरे हुए साल के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसका हाथ, उसका फजल हम पर रहा और हम यहाँ तक आए। इस साल में हम आखिरी दिन तक पहुँचे हैं और हम आगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो साल का आगाज़ करने वाले हैं, मेरा ईमान है, मेरा भरोसा है और हम सब मसीहों की दुआ है कि ये जो आने वाला साल है ये एक बेहतरीन साल होगा हम तमाम इंसानों के लिए, तमाम मसीहों के लिए। क्योंकि जो मुश्किलें हमने देखी, जिन चीज़ों के हम विटनेस हैं, इस नोवल कोविड-19 जो कोरोना वायरस था, इसकी वजह से जो मुश्किलें आई, इसकी तमाम दुनिया गवाह है। लेकिन हम एक चीज़ के गवाह हैं, वो ये कि खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का हाथ हम पर है। आमीन। कितने आप में से जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद का हाथ था, खुदावंद का दाहिना हाथ था आप पर, और आप इस साल के आखिरी दिन में हैं और आप अगले साल में खुदावंद यीशु के नाम से उसका आगाज़ करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। गो यहाँ रात है कनाडा में, लेकिन वहाँ पाकिस्तान, इंडिया में और एशिया के तमाम मुल्कों में सुबह हो चुकी है और आखिरी दिन है और कुछ घंटे रह गए हैं। 2021 में शामिल होने वाले हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस दिन के लिए कि उसने हमें ये दिन बख्शा कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आमीन। तो आइए हम खुदावंद के कलाम में, उसकी कलाम में से पढ़ते हैं उसके मुंह की बातों को, कि उसने अपने नबियों से जो बातें की वो आज भी हमारी ज़िंदगी में पूरी होती हैं। आमीन। हम खुदा के नाम पर ईमान रखते हैं, उसके कलाम पर ईमान रखते हैं और उन तमाम चीज़ों पर जो इस किताब मुकद्दस में लिखी हुई हैं। तो एक बहुत ही अहम बात आज खुदा की कलाम में से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और हिज़किय्येल में से, हिज़किय्येल एक बहुत ही प्रोफेटिक बुक है और बहुत ही उसमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको सोच में डाल देती हैं कि किस तरह खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और किस तरह उन्हें खुदा हर वो चीज़ बताता है जो मुस्तकबिल में होने वाली है। आमीन। तो आइए हम हिज़किय्येल में से, खुदा उनकी कलाम में से हिज़किय्येल उसका 37 बाब पढ़ेंगे। और ये बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास मैसेज है
اس نئے سال کے آغاز میں یہ میسج جو ہے آپ کی زندگی میں آپ پوری طرح سے، اگر آپ خدا کے نام سے، خدا کے کلام سے جانتے ہوئے دور ہیں، تو یہ میسج آپ کو ضرور کسی نہ کسی موڑ پر لائے گا۔ آمین۔ یہ میسج بہت ہی خاص ہے آج کا، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے پلیز، تاکہ جو لوگ ابھی تک خداوند یسوع مسیح کے نام کو جانتے ہوئے اس کے نام سے دور ہیں، وہ آج کے کلام سے برکت پائیں، نہ صرف برکت پائیں، کثرت کی زندگی پائیں۔ آمین۔ تو آئیے ہم خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے ہم کلام ہو، اور پھر ہم اس کی کلام میں سے پڑھیں گے جو خدا نے ہمارے لیے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم سے کیا۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند آج ہماری زندگی میں ہم سے کیا کہنے کو ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ قادر مطلق آسمانی پتا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس دن کے لیے خداوند خدا۔ اے خداوند خدا، یہ ہم نہیں تھے جو خداوند خدا آج کے دن کو دیکھ سکے۔ اے خداوند، یہ تیرا فضل تھا، یہ تیری قدرت تھی، یہ تیرا داہنا ہاتھ تھا جو ہمیں یہاں لایا میرے خدا، آج کا دن دکھایا میرے خدا۔ اور اے خداوند، تیرے نام سے ہم اس نئے سال کا آغاز کریں گے خدا، ہم اس نئے سال میں تیرے یسوع نام سے شامل ہوں گے۔ اے خداوند، آج کے کلام کے لیے سارے خداوند خدا تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو تیرے کلام کو سنتے ہیں، تو نے برکت دے خداوند خدا، تاکہ تیرا یسوع نام جلال پائے، ان کی زندگیوں سے تیرا یسوع نام جلال پائے۔ یسوع، تو اپنے لوگوں سے بول میرے خدا، تیرے لوگ سنتے ہیں، تیرے منہ کی باتوں کو سنتے ہیں، تیرے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں خداوند خدا۔ تو اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو میرے خدا۔ ہاللیلویہ۔ ان the name of Jesus, amen۔ ہاللیلویہ۔ تو آئیے میرے ساتھ حزقیل کی کتاب، اس کا 37 باب، اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے کہ خداوند اپنے بندہ سے کیا کہتا ہے، اور یہ ہماری زندگیوں کے لیے کتنا مفید ہے، کتنا ضروری ہے یہ چیز۔ اور آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں، خداوند کے کلام کو۔ خداوند کا کلام میں یوں لکھا ہے، حزقیل اس کا 37 باب اور اس کی پہلی آیت میں، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے بری تھی مجھے اتار دیا۔ اب یہاں حزقیل جو ہے وہ صاف کہہ رہا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، جسٹ لائک جیسے یوحنا کے ساتھ ہوا مکاشوہ لکھنے سے پہلے، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا اور دکھایا وہ وادی کے میدان میں نہایت سوکھی ہڈیاں تھیں، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اب خدا نے اسے پورے چوگرد دکھایا جہاں صرف اور صرف سوکھی ہڈیاں تھیں، اور خداوند اس سے سوال کرتا ہے، خدا اس سے کہتا ہے کہ اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اب حزقیل کا جواب سنیے۔ میں نے جواب دیا، اے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ مطلب حزقیل جو ہے ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں صرف اور صرف سوکھی ہڈیاں ہیں، سوکھی ہڈیاں جو دھوپ سے، جو کسی طرح سے وہ جل گئی، ایک میدان میں، ایک وادی میں ہے وہ، جہاں صرف اور صرف ہڈیاں ہیں، سوکھی ہوئی ہڈیاں، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور خدا اس سے کہتا ہے، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اور وہ کہتا ہے، خداوند میں نہیں جانتا، میری انسانی سوچ کے مطابق یہ ناممکن سی بات ہے کہ یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ خداوند تو ہی جانتا ہے کہ یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ اب آگے پھر اس نے مجھ سے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سن۔ اب یہاں خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ ان ہڈیوں سے نبوت کر، prophesy on them، اور ان سے کہہ کہ listen to the word of God، کہ خداوند کا کلام سنو۔ اب جب کوئی خدا کا کلام سناتا ہے، فور ایگزامپل میں سنا رہا ہوں، تو میں ایسے بالکل سلو، آہستہ، دھیمے لہجے میں نہیں، میں اپنی انرجی جو ہے اس پر لگا رہا ہوں، میں اپنے جو میرا نارمل بولنے کا طریقہ ہے، میں اس سے تھوڑا
दुगना अपनी आवाज़ को बुलंद करके बोल रहा हूँ। अब हज़ीकियल जो है, अब मेरे पास टेक्नोलॉजी है, माइक है, मैं कैमरा के सामने हूँ, बट हज़ीकियल जो है वो एक वादी में है, और जहाँ सिर्फ और सिर्फ सूखी हड्डियाँ हैं, और खुदा उससे फरमाता है कि इन हड्डियों से कलाम कर, इन पर नबूवत कर। और हज़ीकियल जो है वो उसे उस वादी में अपने पूरे जोर से बोलना पड़ा, अपनी पूरी ताकत से उसको अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी होगी अपनी आवाज़ के लिए, ताकि वो हड्डियों तक अपना कलाम ये खुदा का कलाम को पहुंचाए, अपनी आवाज़ को पहुंचाए। और यहाँ आगे हम पढ़ते हैं, खुदा उनका कलाम, ओके, खुदा उन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा। 5वीं आयत में खुदा उन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। खुदा उनमें रूह डालेगा, वो सूखी हड्डियां जो ना जाने कब से वहां हैं, वो उस वादी में हैं, और खुदा उनमें रूह डालेगा और वो जिंदा हो जाएंगे। और तुम फिर एक नस्ल बनोगे और गोश्त चढ़ाओगे, और तुमको चमड़ी पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा, और तुम जिंदा होगे और जानोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। अब यहाँ हज़ीकियल जो है उसे खुदावंद कह रहा है कि इन सूखी हड्डियों से कह, और जब तू इनसे कहेगा तो मैं इनकी हड्डियों को जोड़ दूंगा, इनके सारे जॉइंट, एक एक उंगली का जॉइंट, एक एक बॉडी का जॉइंट जो है मैं इसको जोड़ दूंगा। इनकी सारी नसें, इनकी तमाम जो बॉडी है वो सब फिर से एक बदन बन जाएगी। ये हड्डियां जो हैं ये एक बदन बन जाएंगी। एक बदन बनने के बाद इन पर चमड़ी चढ़ेगी, इन पर गोश्त चढ़ेगा, इन पर हर चीज जो है वो चढ़ जाएगी, और लास्ट में मैं इनमें अपना दम फूंकूंगा, अपनी रूह को फूंकूंगा। जस्ट लाइक एग्जैक्टली खुदा ने बागे अदन में किया। जब आदम को खुदा ने बनाया तो जब तक उसमें अपनी सांसें, अपनी जिंदगी का दम उसमें ना फूंका, वो आदम नहीं बना, वो एक मिट्टी था। लेकिन जब उसमें खुदा ने अपने दम को फूंका, जब खुदा ने उसमें अपनी सांस को, जिंदगी को फूंक दिया, तो वो आदम बन गया। एग्जैक्टली सेम यहीं पर हज़ीकियल में हम पढ़ते हैं कि खुदा एग्जैक्टली सेम चीज उनको कह रहा है कि मैं तुम में अपनी रूह को उंडेलूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, तुम में जिंदगी आ जाएगी, और तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। और आगे हम जब पढ़ते हैं इन सारी बातों को, तो ये बहुत ही प्रोफेटिक और बहुत ही ज़्यादा आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाली बातें कि खुदा आपसे और मुझसे इस कलाम के ज़रिए से क्या बातें करता है। खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, हज़ीकियल 7वीं आयत में, मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो देखो एक शोर हुआ और उन पर गोश्त चढ़ाया, और वो शोर हुआ और देखो जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से, और सारी चीज़ें जो है वो वजूद में आने लगी। सारी चीज़ें एग्जैक्ट वहीं पर जैसे खुदा ने कहा आने लगी। और ये चीज़ जो है आज हम सब तमाम जितने भी हैं, हम सब के लिए एग्जैक्टली वैसे ही है। अगर आप इस साल में, जो साल गुजरने वाला है 2020, अगर आप सोचते हैं कि यहाँ तक आप आ पहुँचे हैं, तो ये आप खुद को महफूज करते हुए, मास्क पहनते हुए, बार बार हाथ धोते हुए, सैनिटाइज करते हुए, और लोगों से ना मिलते हुए, कोरोना वायरस से बचते बचाते, हर मुश्किल परेशानी से बचते बचाते इस साल के आखिर तक पहुँचे और अगले साल में शामिल होने वाले हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि खुदा आपको इस साल में लाया है, इस साल में उसने आपको महफूज रखा है, और
اس کا ایک مقصد ہے آپ کو یہاں محفوظ رکھنے کا، اس اگلے سال میں لے کر جانے کا، اور وہ مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ ایگزیکٹلی سیم یہاں حزیکیل جس طرح ایک وادی میں جہاں صرف ہڈیاں ہیں، آج ہمارے جو جتنے بھی ہم اپنے آس پاس لوگ دیکھتے ہیں، چاہے وہ چرچ جاتے ہیں لیکن وہ سوکھی ہڈیوں کی مانند ہیں، کیونکہ جب تک آپ کے اندر خدا نہیں آتا آپ مسیحی پوری طور پر نہیں بن سکتے۔ جب تک آپ اس کا روح آپ کے روح سے نہیں ملتا آپ پوری طرح سے مسیحی نہیں بن سکتے، انلیس آپ سیم ایگزیکٹلی سوکھی ہڈیوں کی طرح ہی رہیں گے۔ اس وادی میں نہ جانے کتنی سوکھی ہڈیاں ہیں، اس وادی میں، اس دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسی نسلیں ہیں، کتنی ایسی زبان بولنے والے لوگ ہیں جو سوکھی ہڈیوں کی مانند ہیں۔ وہ جیتے تو ہیں، وہ زندہ تو ہیں، وہ اپنی طرف سے اپنی عیش و عشرت میں اپنی زندگی کو جی رہے ہیں، لیکن جب تک مسیح کا روح ان میں نہیں آئے گا وہ زندہ نہیں، وہ زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے جو ابدی زندگی ہے۔ اور حزقیل یہاں صاف ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس پورے چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو بہت ہی امیزنگ ہے یہ، اور یہاں خدا کا کلام صاف طور پر کہتا ہے کہ ہم بھی اسی دور میں، اسی وادی میں رہتے ہیں جہاں صرف اور صرف ہڈیاں ہیں، جہاں صرف اور صرف سوکھی ہوئی ہڈیاں ہیں، ان کا کچھ کام نہیں، ان میں کوئی زندگی نہیں۔ اور اگرچہ ان میں زندگی آ بھی جائے، اگرچہ ان میں گوشت چڑھائے یا ان کے پاس چمڑی آ جائے، لیکن جب تک آپ کے اندر اس کا روح نہیں آئے گا آپ زندہ نہیں ہو سکتے، آپ زندگی کو دیکھ نہیں سکتے، آپ زندگی کو پا نہیں سکتے۔ خدا کا کلام بہت ہی اسٹریٹ اور فارورڈ ہے ہر طرح سے۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہر اس چیز کو ہمارے سامنے لا کر رکھتا ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دم پر، اپنے زور پر حاصل کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ خدا کا کلام ہمیشہ اور ہمیشہ ہمیں اچھی چیز، کہیں بھی بائبل میں ایسی کوئی چیز میں نے کبھی نہیں پڑھی جس سے ایمانداروں کا جو ایمان ہے یا ایمانداروں کی جو کریجمنٹ ہے، ان کا جو حوصلہ ہے، ان کی جو امید ہے، ان کا جو ہوپ ہے، ان کا جو فیتھ ہے، ان کا جو ایمان ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کی لمٹ کو خدا کے کلام نے ڈاؤن کیا ہو۔ کہیں نہ کہیں خدا نے اپنے لوگوں کے ایمان کو تھوڑا سا، اس میں تھوڑا سا بھی فرق آنے دیا ہو کہ ان کا ایمان اس بات سے کم ہو جائے، کہیں بھی نہیں۔ خدا کا کلام ہمیشہ آپ کو انکریج کرے گا، خدا کا کلام ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنے کا راہ بتائے گا، خدا کا کلام ہمیشہ آپ کو ہر بری چیز سے بچانے کی بات بتائے گا، خدا کا کلام ہر مشکل کا حل آپ کو بتائے گا، خدا کا کلام آپ کو ہمیشہ زندگی کو حاصل کرنے کا صحیح راستہ دکھائے گا، آپ کو ہمیشہ سچ بولنا سکھائے گا۔ ایسی کوئی چیز نہیں جس میں خدا کا کلام ہمیں کہیں نہ کہیں کسی بھی طرح سے ڈسکریج کرے۔ میں نے اپنی جو زندگی میں خدا کے کلام کو پڑھا ہے، سنا ہے، اس میں کہیں ایسا کوئی ایک لفظ نہیں جس میں خدا کے کلام سے خدا کے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ کم ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہمیشہ ایون اگرچہ ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ وہاں ایک ہڈیوں کی وادی، ایک سوکھی ہوئی ہڈیوں کی وادی، لیکن جب خدا اپنے بندہ سے کہتا ہے کہ نبوت کر، اور جب وہ نبوت کرتا ہے تو وہ ہڈیاں جو ہیں وہ واپس، ایک ہڈی جو ہے، ایک جوڑ جو ہے وہ واپس مل جاتا ہے، ان پر گوشت چڑھنے لگتا ہے، ان پر نسیں چڑھنے لگتی، ان پر یہ سکن چڑھنے لگتی، اور لاسٹ میں خدا ان میں کیا کرتا ہے؟ اپنا روح ڈالتا ہے، اپنا دم پھونکتا ہے، اور وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ روحانی طور پر مردہ ہیں، کچھ ویسے ہی مردہ ہیں، ان کو کسی دنیا کی کسی چیز سے کچھ لینا دینا نہیں، ان کو اپنی عیش و عشرت، اپنے آرام، اپنے جو ان کے برے خیالات ہیں، برے کام ہیں، ان کو وہیں پر رہنا ہے۔
لیکن جو روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں، جو روحانی طور پر سوکھی ہڈیوں جیسے ہو چکے ہیں، یہ بات ان کے لیے بہت فکر کی ہے، یہ بات ان کے لیے بہت بڑا کنسرن ہے کہ اس سال میں آپ جب شامل ہونے والے ہیں 2021 میں، تو یہ نہ صرف ایک اپرچونٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس سال کو خدا کے نام میں استعمال کریں، اپنی زندگی میں سے خدا کے نام کو ظاہر کریں۔ یہ سال آپ کے لیے اپرچونٹی ہے کہ یہ آپ اس سوکھی ہوئی ہڈیوں کی وادی کی طرح نہ بن جائیں، جیسے وہاں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ پڑی ہیں، لیکن جب تک خدا کا بندہ ان ہڈیوں پر نبوت نہیں کرتا وہ زندہ نہیں ہوں گی، وہ بدن نہیں بنے گی۔ لیکن آپ جو خدا کا کلام سنتے ہیں، آپ جو چرچ میں جاتے ہیں، چرچ میں رفاقت رکھتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے چرچ میں کنیکٹڈ ہیں، لیکن آپ کی زندگیاں اگر اس طرح کی سچویشن میں ہیں، there is a big concern for you in this year to come 2021. You have to think about your life. That the Creator give you life, there is a reason behind. And the only reason I know for this life I have to serve only my master. اور یہی وجہ ہے کہ میں اس بات کو آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں کہ اس سال کا جو ہمیں مل رہا ہے 2021 اور 2020 جو ہم نے پوری طرح سے محفوظ کرونا وائرس سے، ہر طرح کے حادثہ سے، ہر طرح کی ایکسیڈنٹ، سیریس انجری، کچھ بھی، ہر طرح کی مشکل پریشانی کے بغیر ہم نے گزارا ہے، تو خدا کا پلان ہے اس میں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس سال کو لیں 2021 کو، اور اس اپرچونٹی کو، اس موقع کو جانے نہ دیں، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں کہ 2021 میں آپ خدا کے کلام کو، خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں، اس کے عجیب اور بڑے کاموں کو بیان کریں کہ کس طرح خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، کس طرح وہ اپنے کلام میں جو کہتا ہے وہ سب پورا کرتا ہے، کس طرح اس نے جو اپنے نبیوں سے کہا وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں پورا ہو رہا ہے، اور آنے والے جتنے سال باقی یسوع مسیح پھر سے نہیں آتے، یہ سب کلام کو پورا ہونا ہے۔ اور اس بات پر آپ کو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر ایسی کمی ہے، آپ کی زندگی میں ایسی کوئی سچویشن ہے، تو آپ اس سال میں، اس سال کا جو موقع ہے، اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اپنے خدا کو اس سال میں پوری طرح سے اسے دے دیں، یہ سال اسے کہیں خداوند اس سال کو لے، میری زندگی کو لے، میرے گھرانے کو لے، اور اے خداوند اس سال کو تو بدل دے۔ اس سال میں خدا میں اپنے آپ کو تیرے حضور لاتا ہوں، تیرے حضور، تیرے قدموں میں دے دیتا ہوں تجھے، اور تو استعمال کرے خداوند جیسے تو چاہے، جیسے تیری مرضی خداوند، تو اس سال کو مجھ سے کام لے جیسا تو چاہتا ہے۔ اور میں ہمیشہ اس بات پر بہت زیادہ فورس کرتا ہوں اور بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو اسے دیں، اسے کہیں اے مالک، اے ماسٹر، اے استاد، اے بادشاہ، اے مالک، آ اور اس زندگی کو لے لے اور اسے استعمال کر، کیونکہ اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں بہت ہی زیادہ اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سال میں بہت سے لوگ، کل میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، 1.77 ملین، 1.77 کروڑ لوگ اس 2020 میں جو ہیں وہ مر چکے ہیں، سٹل کاؤنٹنگ، صرف کرونا وائرس کی وجہ سے 1.77 کروڑ، اور 14 کروڑ لوگ پوری دنیا میں جو ہیں وہ اس وبا میں مبتلا ہیں، اور نہ جانے اور کتنے آج کے دن میں کاؤنٹ ہوئے ہیں۔ صرف کینیڈا میں صرف 10,000 سے زیادہ کیس، اور نہ جانے دنیا میں، امریکہ میں، جہاں بہت زیادہ ٹاپ کنٹری جو اس وقت اس چارٹ کو لیڈ کر رہی ہے کرونا وائرس کی، UK، یورپ، فرانس، انڈیا، پاکستان، بہت سارے ملک ہیں ایسے
जो इस लिस्ट में आगे, लेकिन हम जिंदा हैं, हम इस पूरा साल महफूज रहे, हम घरों से बाहर गए, हम ग्रोसरी, घर से बाहर, चर्च, हर जगह जाते हैं, हर जगह खुदा हमारी हिफाजत करता है। तो क्यों ना हम इस साल में जिसने हमारी हिफाजत की, हम ये साल उसे दे दें कि खुदा पिछले साल तूने हिफाजत की, अब ये साल ही हम अपनी ज़िंदगी का तुझे दे देते हैं, अपनी ज़िंदगी ही तेरे कदमों में रख देते हैं कि जो बाकी आने वाले साल हैं तू इसमें हमारी जब जाहिर है उसने हिफाजत की। और अगर आप उसे ये ज़िंदगी देते हैं कि कहते हैं खुदावंद आओ और इससे हमें इस्तेमाल कर, तो वो क्यों ना बाकी आने वाले सालों में आपकी ज़िंदगी को इस्तेमाल भी करेगा, आपके घरानों को आपको बरकत भी देगा, और आपकी हर तरह से ऐसी कई और बड़ी आफतें भी आ जाए तो वो आपकी हिफाजत करेगा। ऐसी और कई बड़ी वबा आ जाए, इससे लाख गुना बड़ी आ जाए, तो फिर भी वो आपकी हिफाजत करेगा, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी जो है एक चट्टान के हाथ में दे दी। एक ऐसी आपने चीज़ अपने ऊपर कवच पहन लिया, ऐसा कवर खुद को कर लिया, ऐसी शील्ड आपके पास आ गई है कि उससे जो भी चीज़ टकराएगी वो नेस्त व नाबूद हो जाएगी। ऐसी कुदरत है हमारे खुदा की। ये कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं, हमारा खुदा वो खुदा है जिसने मुल्क मिस्र को पूरी तरह से उसे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उनके पैलौठे मर गए, उनके जितना पानी था वो सब खून बन गया। टिड्डियों ने उनकी फसल को उजाड़ दिया। और जब लास्ट था तो बहरे कुलजन में उस फ़िरौन को उसकी फ़ौज के समेत ही खुदावन ने बहा दिया, मार डाला वहीं पर। और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की हमें ज़रूरत है। और मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, देख रहा था, डिस्कवरी, कि इस बात के बारे में कि आया ऐसा हुआ भी कि खुदा ने फ़िरौन के जो रथ थे उनको पानी में डुबो दिया, वो वहाँ मरे भी या नहीं। तो उन्होंने, साइंटिस्ट ने रिसर्च की, और रिसर्च में वो वहाँ गए रेड सी में, उन्होंने गहराई में देखा, और उन्हें एक जो जैसे रथ के टायर होते हैं पिछले वाले, 2 टायर और एक सेंटर में रॉड होती है, 2 टायर होते हैं, तो उनको वहाँ पर ये चीज़ें मिली। इन चीज़ों की दरियाफ्त उन्होंने वहाँ पे की। कोरल जो होती है, जो वो एक शेप के साथ ही बड़ी होती है, जिस तरह अगर ये ग्लासेस है, तो अगर इसको कोरल लग जाएगी, ये पानी में पड़ा रहेगा और इस पर वो पानी का जो हरा है वो चढ़ता जाएगा, तो वो सिर्फ इसी शेप पर चढ़ेगा, वो ऐसे नहीं चढ़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। वो इस शेप से चढ़ना शुरू होगा, इस हिस्से को कवर करेगा, इस हिस्से को कवर करेगा, और इस हिस्से को वो यहाँ कवर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा ही उन्होंने दिखाया कि जिस तरह कोरल ने एक रॉड को कवर किया जो पिछले टायरों के बीच में था, और टायर को कवर किया, 2 व्हील को, जो वो कुछ इस तरह पड़े हुए थे, एक रॉड, 2 व्हील। और जब उन्होंने उसको रिसर्च की, उसको देखा, तो लकड़ी के थे, वो वुडन व्हील्स थे, बहुत एशियन, बहुत ही कदीम ज़माने की। और इस बात की फिर वहाँ पर दरियाफ्त हुआ, इस बात की पुष्टि हुई कि यस, एग्जैक्टली यहाँ पर ये बात हुई थी, ऐसा हुआ था। और खुदा का कलाम, जब साइंस जब है वो इतनी रिसर्च करने के बाद इस बात को मानती है कि जो कुछ बाइबल में लिखा है, जो कुछ कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो सब चीज़ें सच हैं, वो सब चीज़ें बरहक है, वो सब चीज़ें हुई हैं। और फिर मैं और आप इन चीज़ों को क्यों अवॉइड करते हैं? मैं और आप इन चीज़ों को क्यों ग्रांटेड लेते हैं? क्यों इन बातों की हम कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, हमारा खुदा है, देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा? क्यों हम इन चीज़ों को संजीदगी से, इन चीज़ों को संजीदा तौर पर नहीं लेते कि खुदा ने जो दिया वो ले भी सकता है। उसने ये ज़िंदगी दी, हम ये ज़िंदगी उसे नहीं देंगे तो वो इस ज़िंदगी को ले लेगा, और फिर मेरी और आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं अगर हमने अपने खुदा के लिए कुछ ना किया।
تو میں آپ کو یہاں اس نئے سال کے اس موقع پر، اس آخری دن جو اس سال کا ہے 2020، ایک بہت ہی مشکل سال تھا، ایک بہت ہی زیادہ مشکل سال. پوری دنیا اس خوف میں، پوری دنیا ایک وائرس سے لڑ رہی ہے. ویکسینیشن بن گئی، ویکسینیشن لوگوں کو لگ رہی تھی کہ یونائٹڈ کنگڈم سے، یو کے سے اس وائرس کا چھوٹا بھائی آ گیا. اسی وائرس کا ایک اور نمونہ سامنے آیا جو اس سے 70 گنا زیادہ تیز. لیکن پھر بھی میں اور آپ محفوظ ہیں. میں اور آپ پھر بھی خدا کے نام کو، کلام کو سنتے ہیں. ہم محفوظ ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. ہاللویہ. تو خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں تاکہ خدا آپ کو کثرت سے استعمال کرے، کثرت سے خدا آپ کو اپنے نام کے لیے اور ان تمام کاموں کے لیے جو آپ کی زندگی سے لینا چاہتا ہے، آپ کے گھرانوں سے لینا چاہتا ہے، وہ لے اور آپ ہمیشہ ہمیشہ برکت پائیں. خدا کا کلام جو ہے وہ کبھی بھی بے اثر نہیں آتا. خدا کا کلام ہمیشہ اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ آپ پر ہے کہ آپ کب اس اثر کو اپنی زندگی پر اپناتے ہیں. آمین. تو آئیے ہم خداوند کے کلام کو، اور میں آپ کو اسی سوچ پر، اسی خیال پر چھوڑتا ہوں کہ آپ نے اپنے آنے والے اس سال میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے. اپنی زندگی کو انہی سوکھی ہڈیوں کے ساتھ رہنے دینا ہے، یا اپنی زندگی میں اس کے روح کو چاہتے ہیں اور آپ اس روح کو حاصل کر کے زندہ ہو جائیں. آمین. اور آپ جانیں کہ وہ آپ کا خدا ہے. ہاللویہ، ہاللویہ. خداوند کا شکر کرتے ہیں. God bless you all. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں یاسمین میتھیو اختر, please pray for me and my family for good health, happiness and blessings. Amen. خداوند آپ کو برکت دے. Brother سلمان گل, yes we will definitely pray for you. تو آئیے ہم پہلے ان سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں اور پھر ہم خداوند کے کلام کو, اور میں آپ سے رخصتی چاہوں گا اور آپ سے پھر نیکسٹ وینسڈے بلیو ٹی وی پر بلیسڈ مارننگ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا نئے سال میں, ایئر 2021 میں. اور خداوند کا شکر کریں گے ہم کہ خدا نے ہمیں جو سال دیا ہے 2021 جو دینے والا ہے, ہم اس میں بھرپور اپنے خدا کو عزت اور جلال دیں اور اس کے نام کو مبارک کہیں. آمین. تو آئیے اب دعا کرتے ہیں. ہاللویہ. عظیم خدا قادر, ابدیت کے بادشاہ, سلامتی کے شہزادے خداوند یسوع, ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس دیے ہوئے وقت کے لیے, اس گزرے ہوئے سال کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں بخشا کہ ہمیں خداوند خدا اس سال میں تیرے نام کو جانیں, سیکھیں, سمجھیں, اور اے خداوند تیرے نام کی اس قدرت سے دوسروں کو خداوند خدا بتانے والے اور تیرے کلام کی قدرت کو دوسروں تک بانٹنے والے بنے. خداوند اس وقت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. جتنے خداوند خدا بہن بھائی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں, اے خداوند سب پر تیری برکت, تیرا فضل چاہتا ہوں, ان کے گھرانوں پر اے خداوند ان کی زندگیوں میں ہمیشہ تیرے یسوع نام کا جلال ظاہر ہو. بردر میتھیو اور بردر سلمان گل کی فیملی کے لیے اے خداوند تو ان کے گھرانوں کو چھو برکت دے. اس آنے والے سال میں خداوند خدا 2021 میں جب اے خداوند ہم اس سال کا آغاز کریں تو صرف اور صرف تیرے یسوع نام سے خداوند خدا, صرف اور صرف تیرے یسوع نام سے, صرف اور صرف تیرے یسوع نام کی قدرت سے خداوند خدا. اور اے خداوند اس پورے سال میں جیسے تو نے ہمیں محفوظ رکھا, اے خداوند اس آنے والے سال میں بھی تو ہماری حفاظت کر اور ہماری زندگیوں کو اپنے نام کے لیے استعمال کر. ہمیں اس لائق بنا کہ ہم تیرے نام کے لیے استعمال ہو. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس ساری ٹیکنالوجی کے لیے. اے خداوند خدا تو اپنے تمام لوگوں کی حفاظت کر جو اس ویڈیو کو ابھی دیکھتے ہیں, جو بعد میں دیکھیں خداوند, وہ تیرے یسوع نام سے تیرے کلام سے برکت پائے. خداوند خدا تیرے یسوع نام سے تیرے کلام سے برکت پائیں. اے خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے ہمیشہ.
تیرا نام عزت اور جلال پائے ہمیشہ خدا، ہماری زندگیوں سے، اس آنے والے سال سے اور ہمارے گھرانوں سے سب کچھ تیرے حضور تیرے قدموں میں رکھتے ہیں اور تیرے لہو میں چھپاتے ہیں میرے خدا۔ بڑی مدد کر، حفاظت کر اپنے یسوع نام سے۔ In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. امید ہے خداوند کی کلام سے اور خداوند کی حضور جو وقت ہم نے گزارا، ہم نے اس سے برکت کو حاصل کیا، اور آپ سب کو ایڈوانس میں ہیپی نیو ایئر۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اس آنے والے سال میں آپ کی بڑی حفاظت کرے، نگہبانی کرے آپ کی گھرانوں کی، اور یہ سال صرف نہ کہ آپ کے لیے نیا سال ہو بلکہ برکتوں کا اور خوشیوں کا سال ہو۔ محفوظ رہیں اپنے خداوند کے کلام میں، خداوند کے نام میں مسرور رہیں، اور اپنی زندگیوں کو اس کے آگے پیش کریں، تاکہ وہ اس کا صحیح استعمال جو ہے وہ خداوند جانتا ہے کہ اسے کیسے کرنا ہے۔ خداوند جانتا ہے کہ اسے کس انسان کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ چاہے ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں پالوس رسول جو ہیں ساؤل، اور ساؤل کو خدا نے جب پالوس بنایا، اور پطرس کو جب ماہی گیر سے آدم گیر بنایا، اور ان سب لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو محصول لینے والے متی کو جب خدا نے اپنا شاگرد، تو کس طرح سے خدا نے ان کی زندگیوں کو لیا اور ان کی زندگیوں کو وہ بنا دیا کہ آج بھی ہم ان کی جو باتیں ہیں جو خدا نے اپنے بندوں سے کی، انہوں نے ان کو تحریر کیا، اور ہم ان کو پڑھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں، اور زندگی کی باتیں ایگزیکٹلی جو ہم مشکلوں کو چیلنج دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں، ان کا حل ہمیں اس کتاب مقدس میں، اس کتاب میں انہوں نے لکھ کے دے دیا، چاہے کسی بھی طرح کی مشکل ہو۔ اور اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اسے آفر کریں جو صحیح ویلیو جانتا ہے۔ اگر آپ سونے کی کوئی چیز لیں اور اسے لوہے والے کے پاس لے جائیں تو وہ اس کی صحیح ویلیو کو نہیں جانتا۔ آپ کو سونار کے پاس ہی، اگر آپ کے پاس کچھ گولڈ ہے تو آپ کو سونار کے پاس ہی لے کر جانا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ جانتے ہیں کہ سونے کی صحیح ویلیو جو ہے وہ سونار ہی بتا سکتا ہے، تو آپ کی زندگی کی صحیح ویلیو اور صحیح استعمال صرف اور صرف آپ کو خدا ہی بتا سکتا ہے۔ صرف اور صرف آپ کی زندگی کا صحیح استعمال وہی آپ کو دے سکتا ہے، کیونکہ اس نے اس زندگی کو بنایا ہے۔ ایمین۔ اس نے اپنے ہاتھ سے، جس طرح میں کبھی کبھی امیجن کرتا ہوں کہ کس طرح خدا باغ عدن میں بنا رہا ہوگا آنکھیں، کس طرح خدا اس کے چہرے کو، آدم کے چہرے کو سنوار رہا ہوگا، کوئی جھری نہیں، کوئی کسی طرح سے کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا نے انکمپلیٹ چھوڑ دی ہو، جو نان پرفیکشنس کو ثابت کرے۔ خدا نے ایگزیکٹلی سیم جیسا اس کو بنایا، وہ بالکل پرفیکشن تھی اس میں، بالکل پرفیکٹ تھا وہ، کسی طرح کی کوئی اس میں کمی نہیں تھی۔ اور جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، جتنے بھی بلین انسان ہیں، سب کے پاس دو آنکھیں، ناک، کان، سب کے پاس یہی ہے، منہ، لیکن خدا ایسی اس میں کریٹیوٹی ڈالتا ہے خدا کہ کسی انسان کا چہرہ کسی سے بہت ہی کم ملتا ہے، بہت ہی کم۔ اور ایسی خدا مطلب ہر انسان کو بناتا ایک ہی طریقہ، ایک ہی پروسیس ہے، ایک ہی پروسیس سے خدا نے سب کو بنایا، لیکن جب وہ بناتا ہے تو اس کے چہرے میں ایسی کچھ چیزیں الگ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن کسی بھی انسان کا ایگزیکٹلی سیم چہرہ کسی اور کے جیسا 100% نہیں ہو سکتا، 70% ہوگا، 75%، لیکن ایگزیکٹلی سیم چہرہ ویسا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف ہمارا خدا جس نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ اس چیز کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ اس بات کا صحیح لفظوں میں، صحیح معنوں میں، وہ میری اور آپ کی زندگی کا صحیح معنوں میں مطلب وہ جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ ان کی زندگیوں سے میں نے کیسے کام لینا ہے اور کہاں کام لینا ہے۔ ایمین۔
تو خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. وش یو اے ویری ہیپی اینڈ بلیسڈ نیو ایئر. خداوند آپ سب کو برکت دے اس نئے سال میں اور اس آنے والے سال میں. خداوند آپ کو ترقی بخشے، خوب کامیابی دے، خوب ایمان کی مضبوطی دے، خوب آپ کو روحانی جو ہے بیداری دے. آمین. آپ کی کاروبار میں، کام کاج میں، گھرانوں میں، ہر طرح سے خداوند آپ کو برکت دے اور اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں محفوظ رکھے.